السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حروف تہجی، سب سے پہلے ہم نے الف کے بارے میں پڑھا تھا۔ الف اور ہا کا مخرج ایک، الف اور ہا کا مخرج ایک۔ اس کے بعد با کے بارے میں پڑھا تھا، با، میم، فا، واو، ان چاروں کا مخرج ایک۔ با اور میم، فا اور واو، یہ چاروں حروف شفویہ ہیں، یہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، اس لیے انہیں شفویہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم تا کے بارے میں پڑھیں گے۔ الف با تا، تا 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 کو بھی ہر حالت میں باریک پڑھنا ہے، زبر زیر پیش یا جزم ہو۔ تا اگر گول ہو تو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، ورنہ اسے تا ہی پڑھیں گے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو تا پڑھیں گے، اگر وہاں پہ رکیں گے تو وہ پھر ہا پڑھی جائے گی۔ تا دال تو کا مخرج ایک ہے، تا دال تو، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ یہ زبان کی نوک کو آپ آگے سے لگائیں گے اگلے دو دانتوں کے درمیان، تو وہ تا کی آواز نکلے گی، تو تینوں کا مخرج ایک، تا دال تو۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء، یہاں پہ چھوٹی میم ہے اس لیے ام پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے، انباء ما كانوا به يستهزئون، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين،
ان فی ذالک لآیہ. اب یہاں پہ گول تا ہے، جب ہم نے ملا کے پڑھا تھا تو ہم نے تا کو بڑھا تھا، اب ہم رک رہے ہیں تو تا کو ہا میں تبدیل کریں گے. ان فی ذالک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت
بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، 227 اس کی آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کا جوڑا ہے اور یہاں سے 5ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ فرقان میں انبیاء کا اشارہ تھا اور یہاں پہ تفصیل ملے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ قاف سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کا مطلب جانتے ہیں۔ تلک وہ، اس میں اشارہ بعید، آیاتو آیت کی جمع آیات،
الکتابی کتاب، المبین روشن، واضح، کلیئر، بے عیب، الکتاب المبین مرکب توصیفی ہو گیا اور آیات الکتاب مرکب اضافی ہو گیا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اردو بولتے ہیں اور اپنے اردو کے کسی نہ کسی جملے میں ہم عربی بولتے ہیں۔ اب کتاب ہم بولتے ہیں تو کتاب عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بولتے ہیں تو جملہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ کہتے ہیں تو لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ لعل شاید، کہ آپ، باخع ہلاک کرنے والا، با خواعین اس کا روٹ ہے، پوری طرح ذبح کرنا، باخعن غم یا غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والا، جو گدی ریڑھ کی ہڈی سے گزرتی ہوئی گردن تک پہنچتی ہے اسے بخاع کہتے ہیں، یعنی ایسا ذبح کرنے والا جس نے چھری بخاع تک پہنچا دی ہو۔ باخعن اس میں فاعل ہو گیا، فاعل کے معنی ہے کرنے والا، اور اس میں فاعل کے معنی ہوئے کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم۔ اردو میں اسم فاعل کی پہچان کہ اردو کے مصدر کے بعد لفظ والا بڑھا دیتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، بیچنا سے بیچنے والا، خریدنا سے خریدنے والا، اور انگلش میں ورب کی پہلی شکل کے آخر میں ای آر لگانے سے اسم فاعل کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ریڈ سے ریڈر، رائٹ سے رائٹر، ٹیچ سے ٹیچر۔ تو عربی زبان میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کے لیے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے مادہ معلوم کر لیں اور پھر اسے فاعل کے وزن پہ ڈھال لیں، یہ اسم فاعل ہوگا۔ جیسے ضربہ سے ضاربن، طلبہ سے طالبن طلب کرنے والا، غفر سے غافرن بخشنے والا، ناصر سے ناصرن مدد کرنے والا، عبد سے عابدن عبادت کرنے والا، فتح سے فاتح کھولنے والا۔ ہم نے پڑھا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی اور مضارع میں، تو اسم فاعل کے اور اسم مفعول کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اب اس کی گردان یوں چلتی ہے، فاعل، فاعلانی، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن۔ فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلانی کرنے والے 2 مرد، فاعلون کرنے والے کچھ مرد، فاعلتن کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں، فاعلاتن کرنے والی کچھ عورتیں۔ اس میں فاعل اور فاعل کا فرق بھی سمجھ لیں۔ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے، مثلا دخل الرجل البیت، دخل الرجل البیت، الرجل فاعل ہے اور فاعل پہ ہمیشہ پیش ہوگی اور مفعول پہ زبر ہوگی۔ تو یہ جب ہم طالبن، عالمن، سارقن کہتے ہیں تو یہ اسم فاعل ہے۔ جملے میں اسم فاعل حسب موقع مرفوع، منصوب یا مجرور آ سکتا ہے، کبھی پیش ہوگی، کبھی زبر ہوگی اور کبھی زیر ہوگی۔ جیسے ذہب عالم، عالم گیا۔ اب عالم اسم فاعل بھی ہے
اور جملے میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اب عالمن، آگے ہم اس کو مفعول بناتے ہیں۔ اکرمت عالمن، میں نے عالم کی عزت کی، تو پہلی شکل میں وہ فاعل تھا، اس میں فاعل تھا تو عالمن بنا، یہاں پہ مفعول ہے تو اب یہاں پہ زبر آ گئی۔ عالمن، میں نے عالم کی عزت کی، اکرمت میں نے عزت کی، عالمن عالم کی۔ اب یہ عالمن اس میں فاعل تو ہے لیکن جملے میں بطور مفعول آیا ہے، اس لیے منصوب ہے۔ کتاب عالمن، اب عالم اس میں فاعل ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے۔ ایک عالم کی کتاب، یہاں عالمن اس میں فاعل ہے لیکن مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ مرکب اضافی میں دو جز ہیں، مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے، تو کتاب عالمین، عالم کی کتاب، تو اس میں فاعل کبھی اس پہ پیش ہوگی، کبھی زبر ہوگی اور کبھی زیر ہوگی۔ عالمن، عالمن، عالمین، عابدن، عابدن، عابدین، تو تینوں طریقوں سے آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ نفسا، نفس کا اپنا، اللہ یہ کہ نہ، ان اور لا ہے، یکونو وہ ہوتے، مؤمنین ایمان لانے والے، مؤمن کی جمع اس میں فاعل ہے۔ آمن یومن ایمان سے، باب افعال ہے۔ ان اگر، نشاء ہم چاہیں، ننزل ہم اتار دیں، ہم نازل فرمائیں، علی پر، ہم ان کے، یہ ان شرطیہ دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، تو دونوں پہ جزم ہوتی ہے، شرط پہ اور جزا پہ۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اتاریں، تو نشاء اور ننزل دونوں کے آخر میں جزم ہے، علی پر، ہم ان کے، من سے، السمائی آسمان، آیتن نشانی، پس ظلت ہو جائیں، ظلہ کانا، سورا، اصبح، امسا، ظلہ، باتا، یہ سب افعال ناقصہ ہیں، فعل تو ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی، تو نامکمل فعل۔ ظلت ہو گئے، کیا ہو گئے، اس کے لیے ہمیں اور فعل کی ضرورت ہوگی۔ ظلت ہو جائیں، اعناق، عنق کی جمع گردن، اور عنق رئیس لوگوں کو بھی کہتے ہیں، اعناق گردنیں، نیکس، ہم ان کی، ل کے لیے، ہا اس کے، خاضعین، اب خاضع فاعل، یانون جمع کے لیے ہے اور یہ دو شکلوں میں آتا ہے، خاضعون اور خاضعین، تو خاضع جھکنے والا، عاجزی کرنے والا، تو خاضعین جمع ہے، جھکنے والی، عاجزی کرنے والی، تو خضوع گردن سے ظاہر ہوتا ہے۔ واو اور ما نہیں، یاتی آتا، ہم ان کے پاس، من کوئی، ذکر نصیحت، ذکر ریمائنڈر، من سے، الرحمن رحمان، محدث یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے، احداث باب افعال سے، جدید تازہ نیا، محدثہ نئی چیز جو اجنبی معلوم ہو، الا مگر، کانو ہوتے ہیں، ان سے، ہو اس، معرض یہ بھی اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید فی کا، اعراض افعال، باب افعال ہے، عارض یورد اعراض، معرض مفعل کے وزن پہ اس کا اس میں فاعل آتا ہے، تو موردین جمع ہو گئی، منہ موڑنے والے، ٹرن اوے کرنے والے، پس، قد بے شک، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، کذب یکذب تکذیب، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، انہوں نے جھٹلا دیا، پس اب دیکھیں حروف کے لیٹرز کے بھی مطلب ہیں،
پس س ان قریب، اور یہ سین س مضارع کو، فعل مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، لیکن سین لگنے سے مستقبل قریب کے ساتھ یہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی اب، ابھی، ان قریب، قریب، یہ اس کے مطلب ہیں س کے۔ یاتی آئیں گی، ہم ان کے پاس، انباء نبا کی جمع، انباء خبریں، نیوز، ما جو، کانو وہ تھے، پھر یہ فعل ناقص، بی ساتھ ہی اس کے، یستہزئون، استہزا، استہزیہ، یستہزئ، استہزاء یستہزئ، استہزاء، باب استفعال مذاق اڑانا، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، کیا، واو اور لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، تو لم یرو مضارع نفی جہد بلم ہو گیا، مضارع کے ساتھ لم لگا اور نون کو گرا دیا، یہ تھا یرون، اور ماضی منفی کے معنوں میں آ گیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا، الا طرف، الارضی زمین کے، کم کتنے ہی، کم استفہام کے لیے آتا ہے، انبتنا ہم نے اگائے، انبتا ینبت انبات، باب افعال، نباتات اسی سے ہے جو ہم بولتے ہیں، ہم نے اگائے، فی میں، ہا اس، من سے، کلی ہر، زوج جوڑے، جوڑا قسم قسم، خامد بیوی، کریم عمدہ، نفیس عزت والا، فائدہ مند، انا بے شک، ایک بار آپ یہ الفاظ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جب بھی قرآن پاک میں آئیں گے تو آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو الفاظ کی ریپیٹیشن ہے، اور کچھ الفاظ ہم نہیں بولتے اپنی اردو میں تو ان کو یاد کر لیں، اور تقریباً یہ 500 الفاظ ہیں جو ہم نہیں بولتے، ان کو یاد کر لیں۔ انا بے شک، یہ بار بار آئے گا، یقیناً، شورلی، فی میں، ذالک اس، یہ اس میں اشارہ بعید، وہ، البتہ، آیتن نشانی ہے، آیت نشانی، واو اور ما نہیں، ما جب بھی آئے گا تو اس کے 3 مطلب ہوں گے، جو، نہیں اور کیا۔ جو، ما جب جو کے لیے آئے گا تو وہ اس میں موصول ہوگا، اور ما جب اس کا نہیں ہوگا تو یہ حرف نفی ہوگا، اور ما جب ہم کیا پڑھیں گے تو یہ حرف استفہام پوچھنے کے لیے، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ کانا ہے، اکثر ہم بولتے ہیں اکثریت، میجورٹی، ہم ان کی، مؤمنین، مومن ہم بولتے ہیں، مومن کی جمع ہو گئی، ایمان والے، پھر واو اور، واو 2 طریقوں سے آتا ہے، اور قسم کے لیے، واو قسم کے لیے، اور واو اینڈ، اور، انا بے شک، پھر انا آ گیا، رب، رب کا تیرا، یہ اس میں ضمیر ہے، آپ کا، تیرا، البتہ، ہوا وہ، العزیز زبردست، غالب، گرامی قدر، الرحیم رحم والا، نہایت رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ واو اور از، جب، از ازا کا مطلب جب ہے، when، نادا پکارا، called، نادا ینادی ندا پکارنا، رب رب کا تیرا، اب کا آئے گا تیرا، واحد مذکر حاضر، کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے ہوتا ہے، موسیٰ حضرت موسیٰ، ان کے، ایتی، تو آ، القوم قوم، الظالمین ظالم، قوم بھی ہم بولتے ہیں گروپ آف پیپل، اور ظالم، ظالم کی، ظالمین ظالم کی جمع، قوم قوم، فرعون فرعون کی، کیا، لا نہیں، لا نہیں،
لا کا ایک ہی مطلب ہے نہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود، تو لا نہیں، یتقون تقوی یہ لفظ بار بار آئے گا، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، بچ بچ کے چلنا، کیا وہ نہیں بچیں گے؟ قال اس نے کہا، قال یہ بھی بہت بار آئے گا، قول سے قول بات کو کہتے ہیں، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی، انا کا مطلب بے شک ہو گیا، اور یہ چھوٹی یا کا مطلب میں، یا کا مطلب میں، میرا، مجھ سے، تو میں، اخوف میں ڈرتا ہوں، خوف ہم بولتے ہیں ڈرنا، اندیشہ ہونا، اخوف میں ڈرتا ہوں، آئی فیئر، ان کے یکذبو، کذب یکذب تکذیب، یہ کہ جھٹلا دیں، یکذبو وہ جھٹلا دیں، نی مجھ کو، واو اور یضیقو، دو کا یضیقو تنگ ہونا، گھٹنا، دل گرفتہ ہونا، اور ضیق اس کا مصدر ہے، اور یہ باب ضرب یضرب ہے، دو کا یضیقو، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور یا پھر آ گیا میرا، میرا سینہ، یہ مرکب اضافی ہو گیا، واو اور لا نہیں، ینطلقو، انطلقا ینطلقو انطلاق، باب انفعال ہے، تو لام قوف اس کا مادہ ہے، تو الطلاق کسی بندھن سے آزاد کرنا، تو ینطلقو نہیں چلتی، لسان زبان، ٹنگ کو بھی کہتے ہیں اور لینگویج کو بھی کہتے ہیں، لسان زبان، یہ میری، پھر سے یہ آ گیا، میری ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فا پس، فا کے تین مطلب ہیں، پس، پھر، تو، فا پس، ارسل تو بھیج دے، رسالہ لیٹر کو کہتے ہیں، خط کو کہتے ہیں بھیجنا، رسول بھیجا ہوا، تو ارسل، ارسل یرسل ارسال باب افعال ہے، اور ارسل فعل امر ہے، فعل امر، ارسل افعل کے وزن پہ، تو بھیج دے، الا طرف، ہارون ہارون کے، تو کیا ہونا چاہیے تھا الا کے بعد ہارونی، لیکن یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ زیر نہیں آتی، زیر اور تنوین نہیں آتی، تو حالت جری میں اس پہ زبر ہوتی ہے، اس پہ پیش اور زبر آتی ہے، حالت فعلی میں پیش آئے گی، اور حالت نصبی اور جری میں زبر آئے گی، واو اور لگ کے لیے، ہم ان کے، علا پر اور چھوٹی یا میں، مجھ پر، ذنبن گناہ، جرم، الزام، بلیم، فا پس، اخوف میں ڈرتا ہوں، آئی فیئر، ان کے یقتلو وہ قتل کر دیں، نی مجھ کو، قتل یقتلو، نصر ینصرو، تو اس کا ٹیبل لے کر چلتے ہیں، قتل یقتلو قاتل، قتل یقتل مقتول، قاتل مقتول ہم بولتے ہیں، قتل بولتے ہیں، اقتل لا تقتل، ان کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، یہ تھا یقتلون، آگے جو نی ہے وہ میرے لیے، مجھے، ان یقتلو کہ وہ قتل کریں، نی مجھ کو، قال اس نے کہا، کلا ہرگز نہیں، فا پس، اذهبا تم دونوں جاؤ، ذهب یذهب با فتح یفتح، اذهب اذهبا اذهبوا اذهبی اذهبا اذهبنا، یہ فعل امر، تم دونوں جاؤ، 7 آیات، آیتیں، نشانیاں، دلائل، برہان، نہ ہماری، نہ کو یاد کر لیں، نہ ہماری، یا میرے لیے، نہ ہم سب کے لیے، یہ تھا انا الگ، اور نہ ہم سب، انا بے شک، نہ ہم، مع معیت ہم بولتے ہیں ساتھ، کم تم سب کے، مستمعون سننے والے،
مستمعن واحد ہے، مستمعون اس کی جمع باب افتیال ہے استماع سے، استماع خوب دھیان سے سننا، کان لگا کر سننا، یہ اس میں فاعل ہے۔ پس اتیا تم دونوں آؤ، اتیان اس کا مصدر ہے۔ فرعون فرعون کے پاس، پس قولا تم دونوں کہو۔ قرآن پاک میں آپ نے بہت بار پڑھا قل، تو ایک مرد کہہ دے۔ عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، تو قولا یہ تثنیہ ہو گیا، قل قولا قولو قولی قولا قلنا، تو قولا تم دونوں کہو، انا بے شک ہم، رسول ہم بولتے ہیں، رب بھی بولتے ہیں، عالم دنیا کو کہتے ہیں، کائنات کو کہتے ہیں، عالمین کل کائنات، یونیورس عالم کی جمع، عالم جاننے والا، عالم کائنات یونیورس، العالمین تمام جہان، تمام کائنات کا رب، ان کے ارسل تو بھیج دے، مع ساتھ نہ ہمارے، دیکھیں الفاظ کی ریپیٹیشن ہے، تھوڑا سا توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ، پیچھے ہم نے پڑھا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ عباد الرحمن جب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو پوری توجہ سے سنتے ہیں، پورے ہوش و حواس سے سنتے ہیں، اور سنی انسنی نہیں کرتے، اندھے بہرے ہو کر نہیں بیٹھتے۔ تو بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہو گئے، بنی بیٹے اسرائیل حضرت یعقوب کے، یعنی یہود و نصارہ۔ قولا اس نے کہا، کیا لم نہیں، لم کا مطلب نہیں ہے، لا کا مطلب اور لم کا مطلب نہیں، نربی ہم نے پالا، رو بابا اس کا روٹ ہے، یہ نفی جہد بلم ہو گیا مضارع، نربی لم نربی نہیں ہم نے پالا، تو رب پالنا، تربیت کرنا، پرورش کرنا، تجھ کو، فی میں نہ ہم، ولید بچہ، ولد کا اسم مصغر ہے، یعنی بچونگڑا چھوٹا سا، ولادہ سے، واو اور لبثت تو رہا، لبث یلبسو سمیع یسمعو، لبثت تو رہا، واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، فی میں نہ ہم، من سے، عمری عمر، لائف کا تیری، سنین سنت ان کی جمع، سال برس، اور مجازن قحط والے سالوں کے لیے بھی، قحط والے سالوں کو بھی سنین کہتے ہیں، یہاں پہ سنت ان کی جمع سنین، سال برس، ایئرس، واو اور فعلت تو نے کیا، دیکھیں واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، فعلہ ایک کام، یہ فعل سے مصدر ہے، فعلہ ایک کام، کیا تیرا، التی وہ جو، اس میں موصول، فعلت تو نے کیا، واو اور انت تو، انت اور کا، انت یہ الگ ہوتا ہے، منفصل جدا، اور کا ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو متصل کہتے ہیں، وہ ضمیر متصل ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، انت اور کا تو، من سے، الکافرین کافر کی جمع، قال اس نے کہا، فعلت اب واحد متکلم فعل ماضی معروف، میں نے کیا ہا اس کو، اذن تب، اس وقت، دن، واو اور انا، یہ لکھنے میں انا ہے اور اس کو انا پڑھیں گے، انا میں، انا میں، من سے، الضالین بے خبر، بے خبروں میں سے، کھویا ہوا، لا علم، پس، فررتو پھر واحد متکلم فعل ماضی معروف، میں بھاگ گیا، فرو یفرو باب ساربا یسربو، من سے، کم تم سب، ہم وہ سب اور کم تم سب،
لما جب خفتو میں ڈرا کم تم سے پس وہب اس نے عطا کیا وہب یہبو وہاب اللہ تعالیٰ کا نام عطا کرنے والا وہب عطا کیا لام کا مطلب لیے اور یا مجھے ربی میرے رب نے حکمن قوت فیصلہ اتھارٹی علم و حکمت نبوت واؤ اور جعل اس نے بنا دیا نی مجھ کو من سے المرسلین رسولوں میں سے واؤ اور تل کا وہ اس میں اشارہ بعید مؤنث نعمتن نعمت تل کا نعمتن وہ نعمت ہے تمنو نعمت ہم بولتے ہیں تمنو منا یمنو احسان کرنا ناصرہ ینصرو تمنو تو احسان کرتا ہے تو احسان رکھتا ہے ہاں اس کا علا پر اور یا مجھ ان کے اب بتا عبد غلام اور اب بتا تو نے غلام بنایا واحد مذکر حاضر بنی اسرائیل کو قال اس نے کہا کس نے کہا فرعون یہاں پہ فرعون فاعل ہے قال اس نے کہا تو ہر فعل میں فاعل موجود ہوتا ہے اس نے کہا تو اس نے کیا ہوا فاعل ہو گیا اور قال کہا فعل ہو گیا لیکن کبھی فاعل کو باہر لے کر آتے ہیں اس کو اسم ظاہر یعنی فرعون کو باہر لایا گیا قال میں موجود تھا لیکن اس کو مزید پرومیننٹ کیا گیا فرعون اب فرعون کی پیش بتاتی ہے کہ فرعون نے کہا اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اگر اس پہ زبر ہوتی فرعون تو یہ مفعول ہوتا کہ اس نے فرعون کو کہا تو ٹرانسلیشن کرنے میں بہت احتیاط کیا کیجئے اب فرعون فاعل ہے فرعون نے کہا اگر فرعون پہ زبر ہوتی تو ہوتا اس نے فرعون کو کہا یہاں پہ ہے فرعون نے کہا واو اور ما کیا رب العالمین قال اس نے کہا رب السماواتی رب آسمانوں کا واو اور الارضی زمین کا واو اور ما جو بینہ درمیان ہما ان دونوں کے ہما ہم ان اگر کنتم ہو تم موقنین یہ اسم فاعل جمع مذکر یا قاف نون اس کا مادہ ہے ایقان باب افعال ہے موقن کی جمع موقنین یقین کرنے والے قال اس نے کہا لی واسطے من جو اس میں موصول ہو گیا حول ارد گرد ماحول ہم بولتے ہیں حول کسی چیز کا متغیر ہونا دوسری چیزوں سے الگ ہونا حولن یعنی تحول پھرنا حول کسی شے کی وہ جانب جس کی طرف اسے پھیرنا ممکن ہو تو یہ اس کی لغوی تحقیق ہو گئی حول ارد گرد ہو اس کے حالہ یحولو باب نصر ینصرو کیا لا نہیں تستمعون تم سنتے پھر استماع سے غور سے سننا قال اس نے کہا ربکم تم سب کا رب اور کم تم سب کا بہت آسان سی ورڈنگ ہے واو اور رب آبا و اجداد ہم بولتے ہیں باپ دادا کم تمہارے الاولین اول ہم بولتے ہیں پہلے اس کی جمع اولین قال اس نے کہا انا بے شک رسول کم تم سب کا الذی وہ جو ارسیلا بھیجا کیا الا طرف کم تمہارے البتہ مجنون دیکھیں مفعول کے وزن پہ مفعول تو اس میں مفعول ہو گیا دیوانہ بنایا گیا کریزی قال اس نے کہا رب مشرق ہم بولتے ہیں مشرق کا واو اور المغرب مغرب کا واو اور ما جو بینہ درمیان ہما ان دونوں کے ان اگر کن تم ہو تم تعقلون عقل یعقلو باب ضرب یضرب عقل یعقلون عقل یعقلو عاقلن عقل یعقل معقول ہم کہتے ہیں نا معقول بات ہے عقل لا تعقل قال اس نے کہا لا البتہ ان اگر اتخذتا تو نے بنایا الہن کوئی معبود غیر سوا یا میرے پھر چھوٹی یا آ گئی میرے لا البتہ اجعلن
اجعلو سے اجعلنا یہ فعل مضارع بانون ثقیلہ یعنی نون بانون ود نون ثقیلہ یہ جو شد ہے اس کو ثقیل بولتے ہیں کہ یہ تھوڑی بھاری ہوتی ہے لن تو شد ثقیل بھاری تو اس کو مضارع بانون ثقیلہ ضرور ضرور کے لیے آتا ہے میں ضرور ضرور بناؤں گا کہ تجھ کو من سے المسجونین مسجون کی جمع مسجونین اس میں مفعول جمع مذکر مسجون اس میں مفعول ہو گیا قید کیے جانے والے قال اس نے کہا کیا واؤ اور لو اگر جیتو جا یجیو آنا لیکن شئی کے ساتھ جو بی لگا تو اس کا مطلب ہوگا لانا جیتو واحد متکلم فعل ماضی معروف میں لایا کہ تیرے پاس شئی ایک چیز مبین واضح صریحی قال اس نے کہا پس ایتی لے آ بھی اس کو ان اگر کنتا ہے تو من سے الصادقین صادق اس میں فاعل ہو گیا صادقین اس کی جمع ہو گئی اور یہ دو حالتوں میں ہوتی ہے صادقون اور صادقین من کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے اور صادقین ہے اور اگر حالت فاعلی میں ہوتا تو صادقون ہوتا صادق فاعل صادقین پس القا اس نے ڈالا عصا ہو اپنا اس کا پس اذا اچانک ہیا وہ عصا مؤنث ہے تو ہیا وہ ثعبان اژدہا مبین واضح کلیئر صاف کھلا غیر مبہم واو اور نازع اس نے کھینچا نازع ینزع با فتح یفتح نازع ینزع نازع نزع ینزع منزوع انزع لا تنزع تو نازع واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف یدا ہاتھ ہو اپنا پس اذا اچانک ہیا وہ بیضاء سفید بیاض سے ابیض مذکر ہو گیا اور بیضاء مؤنث ہو گیا الف اور حمزہ یہ مؤنث کی پہچان ہے لی واسطے ناظرین ناظرین ہم بولتے ہیں دیکھنے والے ناظر ینظر سے ناظر اس میں فاعل ہو گیا دیکھنے والا اور ناظرین دیکھنے والے لام کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے ورنہ ناظرون ہوتا اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین شاید آپ اے نبی اس غم میں افسوس کر کر کے اپنی جان کو کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے آپ نے جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا آپ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم آپ کے لوگ صراط مستقیم پر چلیں جنت کے راہی بنیں اور جنت کو پالیں تو جب یہ ضدی قریش آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ دکھی ہوتے تھے فرمایا یہ کتاب خود گواہ ہے خود روشن ہے اور زندگی کو روشن کر دیتی ہے اب آپ ڈاکٹر کی طرح تھے اور یہ ضدی مریض تھے علاج پہ راضی ہی نہیں ہوتے تھے اور آپ ہمدرد ڈاکٹر تھے آپ دکھی ہوتے تو کہا اے نبی آپ اتنا غم نہ کریں آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں گھلا نہ دیں ان نشا اگر ہم چاہتے ننزل علیہم من السماء آیتاً تو ہم آسمان سے ان پر ایک کوئی نشانی اتارتے فظلت اعناقهم لها خاضعین
کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جاتی، کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ تو کہا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کوئی ایسا حصی معجزہ ان کو دکھائیں کہ یہ ضدی لوگ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے ہم فرشتے اترتے دیکھیں یا احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، تو اس طرح کے مطالبے کیے کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے، آپ نے کسی اکیڈمی سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی اسکول سے آپ نے نہیں پڑھا، آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود جب آپ غار حرا سے آئے اور آ کر قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک سنایا، تو ایسے خوبصورت حکمت کے موتی، ایسے پیارے الفاظ آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہوئے، تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ ضدی قریش انہوں نے سن کر بھی نہیں مانا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ انہیں مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، مختلف انداز سے، رنگ بدل بدل کر، پیرائے بدل بدل کر، مگر یہ اثر لینے کو تیار ہی نہیں۔ تو کہا اے ڈوبنے والو، تم اس کھونٹے کو پکڑ لو، اور یہ کھونٹا کیا ہے؟ قرآن پاک کا یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ سہارا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو ورنہ دنیا کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے، اور یہ عروۃ الوثقی ہم سب کا پیشن بن جائے۔ فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، یہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے سامنے حقیقتیں کھل جائیں گی جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، عذاب کے ذریعے ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ، قرآن پاک میں غور نہیں کرتے، تو کہا کیا کائنات میں بھی غور نہیں کرتے؟ آنکھ کھول کر نعمتوں کو بھی نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اس زمین کو نہیں دیکھتے؟ قرآنی آیات ان کو سمجھ نہیں آتی تو آفاقی آیات کی طرف آئیں۔ کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں، ہر قسم کی۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان کی اکثریت ایمان لانے والی ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں۔ کیا ان کو نہیں دیکھتے کہ ان کا خالق کیسا خالق ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ ہل تغوا من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی، کوئی شگاف نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ حالانکہ قرآن پاک کوئی شاعری کی کتاب نہیں، لیکن انتہائی خوبصورت، اس کو شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، میوزک بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کائنات کا بہترین میوزک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہترین موسیقی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے 8 بار اللہ تعالیٰ یہ آیت لائے کہ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، مگر ان کی اکثریت ایمان لانے والی ہی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب وہ بہت غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے شعر میں جملوں کی تکرار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں تکرار لے کر آئے تو فرمایا وہ عزیز ہے، عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عزیز جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، کوئی اس کی ادراک کر نہیں سکتا، احاطہ اس کا، عقل اس کا احاطہ کر نہیں سکتی، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، بھاگنے والے اسے بے بس کر نہیں سکتے،
وہ غالب ہے، مغلوب کیا نہیں جا سکتا، وہ محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور وہ رحیم ہے، مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے، مخلوق کی دعائیں سنتا ہے۔ تو کہا وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، سب طاقتوں کا مالک ہونے کے باوجود وہ رحیم بھی ہے۔ یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ معجزہ نہیں دکھا رہا۔ اگر اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا تو مہلت نہیں ملتی اور سارے تباہ ہو جاتے، کہ جیسے قوم عاد قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حصی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی، اور دیکھ کر جب نہیں مانا جاتا تو اللہ ایسی اقوام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور قصہ سناؤ ان کو جب آپ کے رب نے حضرت موسیٰ کو پکارا، آواز دی، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پکارا ان ائتی القوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس۔ تو ان کا تعارف کیا کرایا کہ وہ ظالم ہیں۔ الا یتقون، اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں رحمان اور رحیم ہوں، اور کہا کہ قوم فرعون کیا ہے، وہ ظالم ہے۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ 1/4 قرآن پاک میں ان اقوام کے قصے سناتے ہیں کہ یہ ڈھیٹ لوگ تھے، اللہ کی نہیں مانی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی رواں نہیں، فارسل الی ہارون، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیجیے۔ قوم بنی اسرائیل پہ 400 سال سے ظلم ہو رہا تھا، اور یہ سب سے بڑی متمدن قوم کا سربراہ تھا فرعون۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم ہے کہ وہ قبطی کو میں نے وہ قتل کیا تھا، اور وہ قتل خطا تھا، حضرت موسیٰ کی نیت نہیں تھی اور وہ مر گیا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں بھائی ہماری آیات کے ساتھ، ہمارے دلائل اور برہان لے کر، معجزات لے کر تم جاؤ، انا معکم مستمعون، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، تم براہ راست ہماری نگرانی میں ہو۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، تم دونوں کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تمہاری یہ زبان اور تمہارا یہ سینہ جو گھٹتا ہے، اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو دعا کی، رب اشرح لی صدری، اور اللہ نے سینہ کھول دیا، زبان کو چلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت کا پرتو تجھ پہ ڈال دیا۔ تو جو دیکھتا حضرت موسیٰ کو، تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ کشش رکھی تھی کہ اس کو محبت ہوتی، اور زبان تجربے سے کھلتی ہے، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے۔ تو کہا دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ وہ 400 سال سے غلام بنے ہوئے ہیں،
تو اب سب سے پہلے اس نے شخصیت کو ٹارگٹ کیا. قالا، فرعون نے جواب دیا، بولا، تحقیر کی، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے اپنے میں بچونگڑا سا نہیں پالا؟ تو تبلیغ بری لگی اور ان کی اہمیت کو گھٹانا شروع کیا، ماضی کے طعنے دیے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال گزارے، تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلے. تو مختلف اقوال ہیں کہ 18، 30 یا 40 سال فرعون کے محل میں گزارے، بچپن سے جوانی تک. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو کر کے چلا گیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو احسان فراموش ہے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت اس کو کیا اور کشادہ دل سے اعتراف کیا کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے اس وقت کیا، ناسمجھی میں کیا، اور میں تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا، میں لا علم تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا. لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرا تو ڈر کر میں بھاگ گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو مجھے میرے رب نے قوت فیصلہ عطا کی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسول بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ وہ احسان ہے، تَمُنُّهَا، جسے تو جتا رہا ہے، عَلَيَّ، مجھ پر، أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے. یہ تیرا احسان ہے، مجھے نہیں میری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، اور یہی تیرا احسان ہے. اور احسان جتلانا فرعونی رویہ ہے، اور غلطی کو تسلیم کرنا پیغمبرانہ رویہ ہے. تو حضرت موسیٰ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں کیا. تو فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کا نہ فرض قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نفل عبادت. تو کہا ان میں سے ایک احسان جتلانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا عادی شرابی، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون نے کہا، فرعون نے تحقیر کی کہ یہ رب العالمین کیا ہے. وہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا کسی کو خدا سمجھتا ہی نہیں. قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے جواب دیا وہ آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. تو سادہ سے الفاظ میں ٹو دی پوائنٹ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، کہا یقین کرو یا نہ کرو وہی رب ہے اور رب العالمین ہے. قال لمن حوله الا تستمعون، اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم نہیں سن رہے. اس نے مذاق اڑایا. تو حضرت موسیٰ نے بات کو جاری رکھا، سلسلے کو جاری رکھا. قال، فرمایا، ربکم رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آبا کا رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ ذات پہ تنقید کرتا رہا. قال، اس نے حاضرین سے کہا، ان رسولکم الذی، یقیناً تمہارا رسول وہ جو ارسل الیکم تمہاری طرف بھیجا گیا، لمجنون، مجھے تو بالکل ہی دیوانہ معلوم ہوتا ہے. تو جب دلیل کے میدان میں ہار گیا تو اب اس نے طنز کرنا شروع کر دیا اور بدتمیز ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے سن کر اگنور کر دیا. حضرت موسیٰ پرسنل نہیں ہوئے، رب کا تعارف کراتے جا رہے ہیں. تو پرواہ نہیں کی جو بھی ذات پہ تنقید ہوئی. قال
فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، اور رب تو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو ذات خوشی ہوتی رہی تو اپنی ذات پر اور پیغام پر اعتماد تھا تو بولتے رہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید کر دوں گا، اے موسیٰ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک واضح چیز لایا ہوں، کیا بھلا اگر میں تمہارے پاس ایک صریح نشانی لاؤں پھر بھی تم مجھے قید کرو گے؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ حضرت موسیٰ رب کا تعارف کراتے رہے۔ تو علامہ اقبال نے اسی پہ کہا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو سمپل الفاظ میں ان کو رب کا تعارف کرا دیا اور رب کا تعارف کراتے چلے گئے۔ تو اس نے کہا فَأْتِ بِهِ، لے آؤ اس کو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو اپنے عصا کو پھینکا، اپنے عصا کو ڈالا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ بہت بڑا واضح اژدہا، بڑا سانپ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پہ فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب موسیٰ رب سے ہم کلام ہوئے تو اس وقت جب عصا پھینکا تو وہ چھوٹا سا سانپ تھا۔ اور ایک اور جگہ جانن کہا، اور یہاں پہ کہا ثعبان، بہت بڑا سانپ اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، بغل سے کھینچا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ تو یہ دو معجزات لے کر آئے جو رب نے ان کو عطا کیے کہ عصا کو پھینکتے تو سانپ بن جاتا اور ہاتھ کو نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں، عزتیں، خوشیاں، اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بری باتوں سے، غیبت سے، حسد سے، اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔